10 منٹ بعد وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ان کی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گلبانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نورالہدیٰ نے نوالہ منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھا لیا۔ پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں بولے، نیوز پیپر؟ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگی، کیونکہ اخباروں میں ایسی خوفناک خبریں چھپی ہوتی ہیں کہ پڑھ کر بھوک ہی دور ہو جائے۔ سچ کہا۔ بولتے ہوئے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار کو تہہ کر کے رکھ دیا تو اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے، چائے لوگی؟ میں چائے کم پیتی ہوں، دن میں صرف 1 کپ، وہ بھی شام میں۔ وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو جیسے پتہ تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے۔ وہ دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس لیے آ پہنچا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ جی بی بی صاحب۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ نورالہدیٰ نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے کہا، فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ گئی سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑی اٹیچی کیس تو بیڈ پر ہی کھلا رکھا تھا اور خود نورالہدیٰ ہاتھ میں ہینگر لیے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اسے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے ہوئے بولے، یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے۔ بابا جان کا حکم تھا کہ کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی لگے گی بھی یا نہیں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائیں، میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی۔ پھر سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نورالہدیٰ سائڈ پر ہو گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیک اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے وہ سوٹ کیس میں سے اپنی ڈاکیومنٹس والا بیگ نکالنے لگے۔ تمباکو کی بو محسوس کر کے ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور ان کے ہونٹوں میں دبایا سگریٹ دیکھ کر بولی، سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل گاڑی کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے الگ لگتے ہیں۔ نورالہدیٰ نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں۔ سگریٹ بجھا دیں۔ اچانک اس کے لہجے میں جو استحقاق آیا تھا اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نورالہدیٰ نے نہ صرف محسوس کیا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ اور کوئی حکم؟ ان کی بات پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، تو فوراً ہی معذرت کرنے لگی، سوری، میں عام طور پر اس انداز سے بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ دیکھ کر بہت چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ وہ اسے چھوڑ کر پرفیوم کی بوٹلز نکال کر ڈریسنگ پر رکھنے لگی۔ نورالہدیٰ نے وہ پیکٹ نکالا اور اسے رکھنے وارڈروب کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آ گئے۔ آئیں بابا جان۔ نورالہدیٰ نے سب چھوڑ کر بیڈ سے سامان ہٹا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیا بات ہے، تم اتنی جلدی جاگ گئے، نیند نہیں آئی؟ نیند تو آ گئی پر آنکھ جلدی کھل گئی، فلائٹ میں سوتا رہا تھا، شاید اسی لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے، کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ بزنس شروع کروں۔ کیوں نہیں؟ وہ جوش سے بولے، تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے، کیا بزنس کرو گے؟ کچھ پلانز تو ہیں، مگر میرا خیال ہے پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سرچ کر لوں۔
ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ دن آرام کرو، پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے اب تم آ گئے ہو تو ساری ذمہ داریاں بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی۔ سفر کی تھکن اتار لو، پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، بلکہ اگلی بار نواب شاہ جاتے ہوئے تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، زمینوں وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ نور الہدا بولے۔ بابا جان ہنسے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے ذمہ داری نہیں پسند، ذمہ داری میں دلچسپی نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا، بھائی جی پکے ذمہ دار تھے۔ میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ دلچسپی کی بات ہے، دلچسپی کی بات کی ہے تم نے، مجھے بھی نہیں تھی اور نہ ہے۔ بھائی جی جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہدا کے بغیر تو سامان سیٹ کر ہی نہیں سکتی تھی، اور نور الہدا بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی مگر جلد بیزار ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدا ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے، ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی اور وہ ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں رکھی اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدا کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں استحقاق ایسے تھا اور پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جی ان کی طرف مڑ گئے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ ملیحہ نے ان کا حق جتانا محسوس کیا مگر اسے بالکل برا نہیں لگا اور پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدا اور بابا جان پھر ان باتوں میں لگ گئے اور وہ بور ہونے لگی، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا ہے جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا ہے۔ ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا کہ وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی واپس کرنی تھی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا، اور جب وہ نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں وہ خوش ہوتی، سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی فرش پر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ فرش کے ساتھ لگی درختوں کی قطاروں میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو روکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو، اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز آخر آپ کو کس نے بتایا؟ میرے وجدان نے۔ وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اسے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا ہو۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل اسپیڈ میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی، اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملیحہ نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس۔ ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا، شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا، بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے۔
اگر میں طریقے سے سمجھاؤں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی